تیسرا اصول، سب پر خرچ اور سب کی ضرورتوں کا خیال۔ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں، حق تلفی اور بخل سے کچھ دولت نہیں جمع ہوتی، حق تلفی اور بخل سے کچھ دولت جمع نہیں ہوتی، بلکہ برے طریقے سے خرچ ہوتی ہے۔ ایک بچت سے 10 کا نقصان ہوتا ہے۔ دانش مندوں کا تجربہ ہو چکا ہے، اگر تمہیں خرچ معقول نہیں ملتا، تمہاری ضرورت کے مطابق جتنا تمہیں ملنا چاہیے، اور تم خود بھی کسی قابل نہیں ہو، یعنی تمہارے اپنے پاس بھی مال نہیں ہے، تو البتہ تمہاری مجبوری دیکھی جا سکتی ہے۔ جب تک تمہارے ظاہری اور باطنی برتاؤ اچھے رہیں گے، اگر خدا نے تمہیں کسی قابل کیا ہے تو یہ لازم نہیں کہ بخل پر اڑی رہو اور دوسروں کو نہ دو، اور اپنے بچوں پر دل کھول کر صرف کرو، زیور بناؤ، کپڑے عمدے سے عمدہ بناؤ، جمع بھی کرو، اور گھر کی ضرورتیں مردوں پر رکھو۔ یہ سراسر غلطی اور بد اخلاقی ہے، تنگ دلی اور کم ہمتی ہے، بلکہ یہ اپنی جان پر ظلم ہے۔ ایسوں کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، ہر ایک مخالف رہتا ہے۔ اب یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، بہت غور سے سنیے گا، کہ مال سب پہ خرچ کرو۔ بہت اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، گھریلو زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں اگر یہ توفیق عطا فرما دے، خرچ کرنا آ جائے، دوسروں پہ لگانا آ جائے، تو کتنے فتنے ختم ہو سکتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے، میں، میری بیوی، میرے بچے، میری بیوی، میرے بچے، بس اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، اوڑھنا ہے، زیور ہے۔ حالانکہ ہم اپنے گھریلو مسائل بہت سارے حل کر سکتے ہیں خرچ کر کے۔ دیکھیے، آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگوں کو دین پر جماتے تھے خرچ کے ذریعے سے۔ یہ آپ کی حکمت تھی، یہ آپ کا اصول تھا، جس کو تالیف قلب کہتے ہیں، مؤلفۃ القلوب۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو دیا، کچھ لوگوں کو نہیں دیا، مال کچھ لوگوں کو دیا، کچھ کو نہیں دیا، تو کسی کے دل میں کچھ تھوڑا سا شکوہ پیدا ہوا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ بھائی، میں کسی پہ خرچ کرتا ہوں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ مجھے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، بلکہ میں خرچ کے ذریعے سے ان کو دین پر جماتا ہوں۔ وہ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، وہ کمزور یقین والے ہوتے ہیں، تو میں ان کو دین پر جماتا ہوں۔ تو بہت سارے فتنے ختم ہو سکتے ہیں خرچ کرنے کے ذریعے سے۔ کس طریقے سے؟ اچھا، میں نے عرض کیا کہ ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے، یا تو خرچ ہی نہیں کرنا اپنے علاوہ، بس اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کوئی غرض نہیں، نند کیا ہوتی ہے، ساس کیا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے، یعنی اللہ ہمیں معاف فرمائے، آج خواتین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ شوہر کا سارا وقت بھی میرے لیے ہو، اور شوہر کا سارا پیسہ بھی میرے لیے ہو۔ اور یہ ایک جنگ گھروں میں چھڑی ہوئی ہے۔ ساس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آنے والی بہو یہ میرے بچے کے مال پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، بے دریغ لٹا رہی ہے، اور بیوی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس یہ ماں کو کچھ نہ دے، یہ اپنی بہنوں کو کچھ نہ دے، سارا کچھ میرے لیے ہو۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ یہ ہماری انہی دل کی تنگیوں کی وجہ سے یہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا، یا تو یہ ذہن ہوتا ہے کہ بس اپنے اوپر خرچ کرو، کسی پہ خرچ نہ کرو، اور اگر اللہ نے کچھ سخاوت دی ہے تو خرچ کن پہ ہوتا ہے؟ جو اچھے لگتے ہیں۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، جو اچھے لگتے ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ کدورتوں کو دور کرنے کے لیے ہدیہ، تحفہ، پیسے کا خرچ کرنا، یہ بہت اکثیر نسخہ ہے،
یہ بڑا اکثیر نسخہ ہے۔ خرچ عموماً انسان کو ان لوگوں پہ کرنا چاہیے جہاں دل میں کچھ کھچاؤ ہو، تناؤ ہو، آپس میں کچھ رنجشیں ہوں، آپ خرچ کے ذریعے سے ان نفرتوں کو محبت سے بدل سکتی ہیں۔ کوئی خوبصورت سا تحفہ لے لیا ساس کے لیے، نندوں کے لیے، اور خاص طور سے ان کے لیے جن سے کچھ تھوڑا سا تناؤ سا ہے اور کچھ کدورتیں ہیں، ہم کدورتوں کو دور کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت کو سامنے رکھنا ہے۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ پیسے سے آپ محبتیں، پیسہ جو ہے وہ اس طریقے سے خرچ ہو کہ آپس میں محبتیں آئیں تاکہ گھروں میں سکون آئے۔ تو بہرحال ایک بات یہ فرمائی کہ خرچ میں بخل نہیں ہونا چاہیے، تنگی نہیں ہونا چاہیے، صرف اپنی ذات ہی میں محدود، اپنے بچوں پر محدود نہیں ہونا چاہیے، خرچ کریں، لگائیں، اللہ توفیق دے، اللہ ذہن یہ بنائیں کہ یہ پیسہ، بلکہ ایک عجیب بات بتاؤں، اللہ توفیق دے انسان اپنے گھر میں کوئی ڈبہ بنا لے۔ ایک ہے، دیکھیے بہت غور سے میری بات سنیے گا، علماء کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں، مال کا مصرف کیا ہے؟ لدین اللہ ولخلق اللہ، اور پھر آخر میں لنفسک۔ مال کا اصل مصرف کیا ہے؟ کہ مال خرچ ہو رہا ہو اللہ کے دین پر، وہ پیسہ آپ کے پیسے سے اسلام، دین، ایمان اور اس کی مدارس، مساجد، مکاتب، خانقاہیں، الغرض آپ کے پیسے سے اللہ تعالیٰ کا دین زندہ ہو رہا ہو۔ اور دوسرا مصرف کیا ہے؟ لخلق اللہ، آپ کا پیسہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ ہو رہا ہو، حاجت مندوں پہ خرچ ہو رہا ہو، ضرورت مندوں پہ خرچ ہو رہا ہو۔ یہ بڑا سبب ہے۔ اور میں نے بہت آسان ایک بہت گر کی بات آپ کو بتا دی کہ دل کی کدورتیں دور کرنے میں خرچ یہ بڑا اکثیر نسخہ ہے، یہ بہترین وظیفہ ہے۔ آگے فرمایا، اے بچیوں، اگر تمہارے ہاتھ میں گھر کا کام ہے اور تم گھر کی مالک کہلاتی ہو تو تم خوبیوں کی بھی مالک بنو۔ صرف روپوں پیسوں کی ملکیت سے مالک نہیں ہوتا، گھر کی تمام ضرورتیں تمہیں کو پورا کرنی ہیں۔ مہینہ اور سال کے درمیان میں جو کچھ ضرورتیں پیش آئیں گی لامحالہ تمہیں پوری کرو گی۔ شادی بیاہ وغیرہ بہت سے ایسے کام پیش آتے رہتے ہیں جو کسی حال میں ٹل نہیں سکتے۔ اس وقت یہ بہانہ چل نہیں سکتا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ اکثر عورتیں یہ کہہ کے ٹال دیتی ہیں بات کو، مگر پھر کیسے بدنام اور ناکام ہوتی ہیں، پھر بھی وہ افسوس یہی انداز رکھتی ہیں، اگر تم گھر نہ سنبھالو گی تو ہر ایک کرنے والے سے بدگمان ہوگی۔ جملہ بہت غور سے سنیے گا، اگر تم گھر نہ سنبھالو گی تو ہر ایک کرنے والے سے بدگمان ہوگی، کیونکہ تمہیں تجربہ نہیں، تم ضرورت کو ضرورت نہیں سمجھ سکتی، علاوہ اس کے تمہیں غلے کا یعنی راشن کا نرخ معلوم نہ ہوگا، نہ کپڑے کی قیمت، نہ کام کرنے کا مادہ رکھو گی، جیسا کہ دنیا میں دستور ہے، کرنا کرانا، دینا لینا، حق نہ حق سمجھنا، گھر کی مرمت، صفائی، جو صلہ شوق، جو حوصلہ شوق یا دستور کے موافق کرنا ہوتا ہے، ان باتوں کو تم کیسے سمجھو گی؟ جب یہ ہوگا تو دوسرے کرنے والے سے بدگمانی، پھر بدگمانی سے رنجش، اور رنجش سے کدورت پیدا ہوگی، کام بگڑ کے رہ جائے گا، اور اس وقت تم کو اپنی خاص ضرورتوں کے سوا کوئی ضرورتیں معلوم نہیں ہیں۔ ابھی تمہیں میری یہ نصیحتیں فضول لگ رہی ہیں، بلکہ خیال یہ ہوگا جو میں کہہ آئی ہوں اگر کریں تو اس سے بہتر کر سکتے ہیں، یا جو کر رہے ہیں اس سے بہتر، مگر نہیں، یہ محض خیال ہے۔ جس وقت تمہارے ہاتھ میں گھر دیا جائے اور ضرورتیں درپیش ہوں تو پھر حقیقت ساری کھل جائے، کچھ کرتے دھرتے نہ بنے، آئی ہوئی عقل بھی جاتی رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ خرچ بھی کرنا ہے، اور فرمایا کہ گھر کے کام کاج تمہیں گھر کی مالک بنایا گیا ہے تو خوبیوں کی مالک ہو، اور خرچ کرنا آتا ہو، لگانا آتا ہو، گھر کی ساری ضرورتیں پوری کرنا آتی ہوں، اور پورے گھر کو سنبھالنا آتا ہو۔ اچھا، اگر عورت کام نہیں کرے گی تو تجربہ کار بھی نہیں بنے گی،
اور عورت کام نہیں کرے گی، دیکھیں جو کام سے پیچھے ہٹے گا تو دوسرا کرے گا، اور پھر بدگمانیاں پیدا ہوں گی، اس نے زیادہ کھا لیا، اس نے زیادہ لے لیا، اس نے زیادہ استعمال کر لیا۔ مثلا ایک گھر ہے اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، 4 بہویں ہیں، اور ایک کام سے پیچھے پیچھے رہنے کی کوشش کرتی ہے، بھائی میں کیوں ناشتہ بناؤں، بھائی فلاں آئے ہوئے ہیں تو فلاں کیوں میں کیوں کروں، فلاں کیوں نہ کر۔ تو جو کام سے پیچھے ہٹے گا تو ظاہری بات ہے نہ اس کو کام کا تجربہ ہوگا، اور پھر آپس میں بدگمانیاں پیدا ہوں گی۔ یہ 3 اصول ہو گئے۔ چوتھا اصول فرمایا سب کی خدمت، اعانت، سب کے ساتھ تعاون۔ فرمایا کچھ عرصے سے خواتین میں ایک سوچ بہت پروان چڑھ رہی ہے، اس میں دینی تربیت، دینی ماحول کا فقدان اور میڈیا کا کردار بھی شامل ہے۔ وہ یہ کہ خواتین یہ کہتی نظر آتی ہیں شوہر کی یا شوہر کے ماں باپ گھر والوں کی خدمت میرے فرائض میں سے نہیں ہے، یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے ازدواجی رشتہ قاعدوں ضابطوں کے بجائے رابطوں سے نبھایا جاتا ہے، تب کامیاب ہوتا ہے۔ یہی اس کی کامیابی کا راز ہے۔ ہر جگہ اصول نہیں چلتے، ہر جگہ ضابطے نہیں چلتے۔ بہت سارے کام انسان پر فرض اور لازم نہیں ہوتے، مگر انسان وہ کام کر رہا ہوتا ہے مروتاً اور اخلاقاً، وہ کام کرتا ہے۔ فرائض کے بجائے اخلاقی فرائض بھی انسان انجام دیتا ہے، اور خود کیا انسان دوسروں سے بھی یہ تقاضا کرتا ہے، اگرچہ دل ہی میں صحیح کہ بھائی مروتاً اخلاقاً تو ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا نا بھائی، اتنی بے مروتی کا مظاہرہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لہٰذا بیوی کا اخلاقی فریضہ ہے، اور یہ ایسی نیکی ہے جس پر اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کیا کہ حسب استطاعت اور ہمت جتنی اس کی صحت عزت دے، شوہر اور اس کے گھر والوں کی خدمت کرے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے، اپنے لیے اس کو سعادت اور نیک بختی سمجھے، اور یہ سوچے کہ بہت ساری چیزیں جیسے بیوی کا علاج وغیرہ شوہر کے ذمے بھی لازم نہیں ہوتی، قضاءً اس پر واجب نہیں ہوتی، عدالت اس سلسلے پر جبر نہیں کر سکتی، لیکن شوہر ان کو انجام دیتا ہے۔ لہٰذا بیوی کو بھی بغیر کسی عذر کے یہ نہیں کہنا چاہیے میرے ذمے کسی کی خدمت لازم نہیں، یہ میرے فرائض میں سے نہیں۔ ہاں شوہر اور اچھا یہ ایک اہم بات سامنے آ گئی کہ یہ جو ذہن ہوتا ہے کہ جی میرے ذمے صرف شوہر کی خدمت ہے اور کسی کی خدمت میرے ذمے نہیں، تو بات سمجھا دی کہ بھئی کچھ چیزیں اصول اور فرائض کا درجہ رکھتی ہیں، کچھ مروتاً اور اخلاقاً کی جاتی ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ سعادت کی بات ہے، یہ نیکی کی بات ہے۔ اور ہر جگہ یہ کہنا کہ نہیں یہ میرے فرض نہیں، یہ میری ذمہ داری نہیں، یہ مجھ پر لازم نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ بہت ساری چیزیں تو شوہر کے ذمہ بھی لازم نہیں ہوتی، وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا اگلی بات، یہ بات عرض کی، لیکن اچھا یہ تو ایک عورت کو کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ شوہر، یہ صحیح بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ظلم ہے، اور جو ہے ایک حد تک جو ہے بعض گھرانوں کے اندر جو ہے عورت کو ایک نوکرانی بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ شوہر اور اس کے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ بیوی کو نوکرانی اور خادمہ نہ بنائیں، نہ اسے اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے وقت ملے، نہ وہ کہیں آ جا سکے، نہ اس کی صحت بیماری خوشی غمی کا احساس کیا جائے، ہر ایک اس پر آرڈر چلائے، یہ بھی غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں افراط اور تفریط ہیں۔ عورت کا یہ کہنا کسی کی خدمت میرے ذمے نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، اور شوہر کے گھر والوں کا، ساس کا، نندوں کا اتنا بوجھ ڈالنا اور احساس نہ کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں کو ضرورت ہے کہ اعتدال میں رہیں۔ نیز ایک خاتون کو جو آج یہ کہہ رہی ہے کہ ساس سسر کی خدمت میرے ذمے نہیں، یہ سوچنا چاہیے۔ فرض کریں آپ بوڑھی ہو گئیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی، نظر میں فرق آ گیا، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، خود سے کوئی کام ہوتا نہیں، اولاد کی شادیاں ہو چکی، اور بہو نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ آپ کے کام کرنے سے انکار کر دیا، بہو نے یہ کہہ کر آپ کے کام کرنے سے انکار کر دیا کہ ساس سسر کی خدمت تو مجھ پہ فرض نہیں، بیٹا بھی چپ ہے کہ میری ماں نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا،
تو اس وقت آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اصول یہ ہے کہ خدمت کرنی ہے۔ یہ خدمت، اب یہ بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ الحمدللہ جہاں خواتین کو یہ کورس کرایا گیا تو بعض خواتین کی طرف سے یہ بات آئی کہ کاش کہ ہمیں 13 سال پہلے یہ بات پتہ چل جاتی، ہمارے گھروں میں جھگڑے نہیں ہوتے۔ کیا بات سامنے آئی؟ ان کو یہ سمجھایا گیا کہ خدمت پر آپ کو کیا ملے گا۔ اب ذرا سنیے، خدمت پر دنیا آخرت میں آپ کو کیا ملے گا۔ نمبر 1، گھر کے کام کاج خود اپنے ہاتھ سے کرنا ایک مسلمان عورت کے لیے سعادت کی بات ہے، کیونکہ جنت کی عورتوں کی سردار خود اپنے ہاتھ سے کام کاج کیا کرتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک شاگرد سے فرمایا، میں تمہیں اپنا اور فاطمہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھی قصہ سناؤں۔ شاگرد نے کہا ضرور سنائیے۔ فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے، خود پانی کی مشک بھر کر لاتی تھیں جس کی وجہ سے سینے پر مشک کی رسی کے نشان پڑ گئے تھے، گھر کی جھاڑو وغیرہ خود دیتی تھیں جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام باندیاں آئیں۔ میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم بھی جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خدمتگار مانگ لو تاکہ تم کو کچھ مدد مل جائے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہاں مجمع تھا، شرم مزاج میں بہت زیادہ تھی، اس لیے شرم کی وجہ سے سب کے سامنے باپ سے بھی مانگتے ہوئے شرم آئی، واپس آ گئیں۔ دوسرے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا، فاطمہ کل تم کس کام کے لیے گئی تھیں؟ وہ شرم کی وجہ سے چپ ہو گئیں۔ میں نے عرض کیا، حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی یہ حالت ہے، چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، مشق کی وجہ سے سینے پہ رسی کے نشان ہو گئے، ہر وقت کے کاروبار کام کاج کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے کل کہا تھا آپ کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں، ایک یہ بھی مانگ لیں، اس لیے گئی تھیں۔ اور بعض روایت میں یہ آتا ہے حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اور علی کے پاس ایک ہی بسترا ہے اور وہ بھی مینڈے کی ایک کھال ہے، رات کو اس کو بچھا کر سو جاتے ہیں، صبح کو اسی پہ گھاس دانہ ڈال کے اونٹ کو کھلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی صبر کرو، حضرت موسیٰ اور ان کی بیوی کے پاس 10 برس تک ایک ہی بچھونا بسترا تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ کا چوغا تھا، رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے۔ تم تقوی حاصل کرو، اللہ سے ڈرو، اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہو اور گھر کے کاروبار انجام دیتی رہو۔ اور جب سونے کے واسطے لیٹا کرو تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ فائدہ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا میرے بارے میں ہو مجھے بخوشی منظور ہے۔ یہ تھی زندگی دو جہاں کے بادشاہ کی بیٹی کی۔ آج ہم لوگوں میں سے کس کے پاس 2 پیسے ہو جائیں اس کے گھر والے گھر کا کام کاج درکنار اپنا کام بھی نہ کر سکیں، پاخانے میں لوٹا بھی ماما ہی رکھ کے آئے۔ یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا نے لکھا۔ اس واقعے میں جو اوپر ذکر کیا گیا صرف سونے کے وقت کا ذکر ہے، دوسری حدیثوں میں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ تینوں کلمے اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بھی آیا ہے۔ تو کیا بات پتہ چلی؟ یہ بات پتہ چلی گھر کے کام کاج خود اپنے ہاتھ سے کرنا ایک مسلمان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، وہ اپنے کام گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ اگلی بات، صحابہ کی عورتیں بھی گھر کے کاموں کو اپنے ذمے لے کر مردوں کو دین کی خدمت کے لیے فارغ کر دیا کرتی تھیں۔ سارے کام کاج مردوں کے کیے اور تاکہ مرد یکسوئی سے اللہ کے دین کا کام کریں۔ دیکھیے حضرت اسماء بنت ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور عبداللہ ابن زبیر کی والدہ اور حضرت عائشہ کی سوتیلی بہن مشہور صحابیات میں سے ہیں، شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ کہتی ہیں کہ 17 آدمیوں کے بعد یہ مسلمان ہوئیں، ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے تو حضرت زید وغیرہ کو بھیجا کہ ان دونوں حضرات کے اہل و عیال کو لے آئیں۔ ان کے ساتھ ہی حضرت اسماء بھی چلی آئیں۔ جب قبا میں پہنچی
تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش ان کی ہوئی۔ اس زمانے میں عام غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ مشہور و معروف ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس زمانے کی ہمت، جفا کشی، بہادری، جرأت ضرب المثل ہے۔ بخاری میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا طرز زندگی خود ان کی زبان سے نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں جب میرا نکاح زبیر سے ہوا تو ان کے پاس نہ مال تھا نہ جائیداد، نہ کوئی خادم کام کرنے والا، نہ کوئی اور چیز، ایک اونٹ پانی لاد کر لانے والا اور ایک گھوڑا۔ میں ہی اونٹ کے لیے گھاس وغیرہ لاتی، کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کوٹ کر دانے کے طور پہ کھلاتی تھیں، خود میں پانی بھر کر لاتی، پانی کا ڈول پھٹ جاتا تو اس کو خود ہی سی لیتی، خود ہی گھوڑے کی ساری خدمت گھاس دانہ وغیرہ کرتی، گھر کا سارا کاروبار بھی انجام دیتی، مگر ان سب کاموں میں گھوڑے کی خبرگیری اور خدمت میرے لیے زیادہ مشقت کی چیز تھی۔ روٹی البتہ مجھے اچھی طرح پکانا نہیں آتی تھی تو میں آٹا گوندھ کر اپنے پڑوس کی انصار عورتوں کے یہاں لے جاتی، وہ بڑی سچی مخلص عورتیں تھیں، میری روٹی بھی پکا دیتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زمین جاگیر کے طور پر دے دی تھی جو 2 میل کے قریب تھی۔ وہاں سے اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں لاد کر لایا کرتی تھیں۔ میں ایک مرتبہ اسی طرح آ رہی تھی اور گٹھری میرے سر پر تھی، راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، اونٹ پہ تشریف لا رہے تھے، انصار کی ایک جماعت ساتھ تھی۔ حضور نے مجھے دیکھ کر اونٹ کو ٹھہرایا، بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ میں اس پہ سوار ہو جاؤں۔ مجھے مردوں کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آئی۔ یہ ہے عورتوں کا اصل مزاج۔ اور یہ بھی خیال آیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ کو غیرت بہت زیادہ ہے، ان کو بھی ناگوار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے انداز سے سمجھ گئے کہ مجھے اس پر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، میں گھر آئی، زبیر رضی اللہ عنہ کو قصہ سنایا، اس طرح حضور ملے اور یہ ارشاد فرمایا اور مجھے شرم آئی، تمہاری غیرت کا خیال بھی آیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم تمہارا گٹھلیاں سر پر رکھ کر لانا میرے لیے اس سے بھی زیادہ گرا ہے، مگر مجبوری یہ تھی کہ یہ حضرات خود تو زیادہ تر جہاد میں اور دین کے دوسرے کاموں میں مشغول رہتے، اس لیے گھر کے کاروبار عام طور پہ عورت ہی کو کرنا پڑتے۔ اس کے بعد میرے باپ حضرت ابو بکر نے ایک خادم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا میرے پاس بھیج دیا، جس کی وجہ سے گھوڑے کی خدمت سے مجھے خلاصی ملی، گویا بڑی قید سے آزادی ہو گئی۔ فائدہ: عرب کا دستور پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کر یا چکی میں ڈال کر پھر پانی میں بھگو کر جانوروں کو دانے کے طور پہ کھلاتی تھی۔ بہرحال اس میں بھی دیکھیں کہ کیا ہوا، آج حضرت اسماء نہیں ہیں، آج ان کی وہ مشقتیں ختم ہو چکی ہیں، وہ اپنی قبر میں آرام سے ہیں اور اللہ کی رحمتوں میں ہیں۔ کیا ہوا، مشقت ختم ہو جاتی ہے، اجر باقی رہتا ہے۔ آج صدیوں کے بعد ان کی یہ باتیں میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، ان کا طرز زندگی سنا رہا ہوں، ہاں تو کیا ہوگا بھئی، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اگر ہم دوسروں کے کام آ جائیں اور خدمت کریں تو انشاءاللہ زندگی گزر جائے گی، اچھی گزر جائے گی، کچھ مشقت میں گزر گئی تو انشاءاللہ اجر تو باقی رہے گا۔ اچھا پھر آپ دیکھیے صحابہ کی جو عورتیں تھیں وہ شادی کے پہلے دن ہی سے گھر داری کے امور انجام دیتی تھیں اور ان میں دلچسپی لیتی تھیں۔ بخاری شریف کا واقعہ ہے، حضرت سہل ابن سعد ساعدی سے روایت ہے، جب حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دعوت دی۔ اس موقع پر کھانا ان کی دلہن ام اسید ہی نے تیار کیا، دلہن کھانا بنا رہی ہے، انہوں نے ہی مردوں کے سامنے کھانا رکھا۔ انہوں نے پتھر کے پردے کے احکام یا نہیں آئے تھے اس وقت تک، انہوں نے پتھر کے ایک بڑے پیالے میں رات کے وقت کھجوریں بھگو دی تھیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ہی اس کا شربت بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تحفے کے طور پر پینے کے لیے پیش کیا۔ تو اب یہ کیا بات سامنے آئی ہمارے کہ خدمت پر دنیا آخرت میں بہت کچھ ملے گا۔ صحابہ کی عورتیں خدمت کرتی تھیں اور شروع سے خدمت کرتی تھیں۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کی خدمت کریں اور گھر کو سنبھالیں،
سخاوت طبیعت کے اندر ہو، خرچ کرنا ہو اور جڑنے اور جوڑنے کا مزاج ہو. پیسہ صرف کھانے کے لیے نہیں ہوتا، پیسوں سے دل بھی جوڑے جا سکتے ہیں، محبتیں بھی پیدا کی جا سکتی ہیں. اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے.